بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13واں پارہ ہے اور سورہ یوسف کے بعد سورہ الرعد ہے۔ اس سورت کا جو آغاز ہے یہ قرآن حکیم کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اس کے بعد اس سورہ رعد کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کبریائی اور اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے اوپر جو ہے وہ دلائل پیش کیے گئے ہیں جو کہ تکوینی دلائل ہیں، یعنی چاند اور سورج کی بات ہوئی ہے، زمین کی بات ہوئی ہے، ابلتے چشمے ہیں، میٹھے پانی ہیں، کہیں پہاڑ ہیں اور کہیں سرسبز و شاداب جو ہے وہ کھیت اور کھلیان ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف داعی ہیں اور بلا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باوجود اس بات کے کہ وہ گناہوں پہ گناہ اور ظلم پہ ظلم کیے جاتے ہیں، لیکن ان ربک لذو مغفرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قوموں کے عروج اور زوال کی ایک اٹل حقیقت کو بیان کیا ہے جو انشاءاللہ العزیز آگے بات آ رہی ہے۔ اور پھر دلوں کے اطمینان کی بات ہوئی ہے کہ یہ دلوں کا اطمینان اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں اس بات پہ صورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو رسالت جو ہے اس کا منصب جو ہے وہ سونپا گیا ہے اور ان کو کتاب عطا کی گئی ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس طرح بات ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں جو کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کی حقانیت کے بارے میں اس پہ بات ہوئی ہے۔ اور پھر آگے تکوینی دلائل کا مطلب ہوتا ہے جو کائنات کے اندر دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو تعجب تھا ان لوگوں کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ بوسیدہ ہڈیوں کو پھر سے اٹھا دیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس تعجب کو بھی دور کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ حساب لینے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کی ظلم اور زیادتی کے باوجود، گناہوں اور سرکشی کے باوجود وہ رب بڑا ذو مغفرہ ہے، یعنی بخشنہار ہے۔ ذو مغفرہ کا مطلب ہے بڑا بخشنہار ہے۔ اور ساتھ ہی لذو مغفرۃ کے ساتھ اگلی آیت وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی ذات بڑی سخت پکڑنے والی بھی ہے، یعنی جس طرح اس کی رحمت ہے اسی طریقے سے وہ شدید العقاب بھی ہے، یعنی انسان کو اللہ کی رحمت سے امید بھی رہنی چاہیے اور اللہ کے عذاب اور اللہ کے عقاب اور اللہ کی پکڑ سے اس کو ڈر اور خوف جو ہے وہ بھی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اٹل حقیقت اور قانون بیان کیا گیا، اللہ کی ذات ان قوموں کی حالت کو بالکل نہیں بدلتی کہ جو اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب کوئی قوم ہدایت کی طرف بڑھتی ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جب کوئی قوم اپنی اصلاح کی کوشش کرتی ہے اللہ رب العالمین اس قوم کی اصلاح کرتا ہے، اور جو قوم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کسی معجزے کے انتظار میں رہتی ہے تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ پھر ان کے احوال کی اصلاح کر دے۔ اسی طریقے سے آگے ایک آیت کریمہ ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور رعد اس کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں اور فرشتے بھی اس کی حمد کرتے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بجلی کی کڑک اور چمک ہو اور کوئی آدمی جو ہے وہ یہ دعا پڑھتا ہے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر، اس کے باوجود اگر وہ بجلی کی اس میں نرغے میں آ جاتا ہے، آسمانی بجلی کی بات ہو رہی ہے، اس کے نرغے میں آ جاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے یہ دعا پڑھی ہوگی اس کی دیت میرے ذمہ ہے، اس کی دیت
میرے ذمہ جس نے یہ دعا پڑھی ہوگی. کون سی دعا؟ سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھنے والا اگر آسمانی بجلی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کی دیت میرے ذمہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ نبی کریم علیہ السلام نے دوسرے لفظوں میں اس کی بشارت جو ہے اس کی نوید سنائی ہے اور مجدہ سنایا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ایک قسم کا شہید ہے جس نے اپنے یہ دعا پڑھی اور اس کے باوجود اگر وہ بجلی کی لپیٹ میں آ گیا. ایک اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو یہ دعا پڑھے تو وہ بجلی کی لپیٹ میں آئے. یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الأعمى والبصير. محبوب کریم علیہ السلام ان کو بتا دیں کہ اندھا اور بصیرت والا برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکتے، مقصد کیا ہے کہ ایک راہ ہدایت پہ چلنے والا اور ایک گمراہ راہ پہ چلنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے راہ ہدایت پہ چلنے والا بندہ اور گمراہی کی دلدل کے اندر جو بندہ پھنس گیا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ایک قانون کو بیان کیا گیا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جو بیکار ہے، زبد اس جھاگ کو کہتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں پانی ہائٹ سے گرتا ہے تو نیچے جب گرتا ہے تو وہ ایک جھاگ بنی ہوتی ہے اور ایک بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کوئی چٹان ہے، پتھر ہے، یہ بہت بڑا اس کی جسامت ہے اور حجم ہے، لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. وہ جھٹ میں آئی ہے اور جھٹ میں ختم ہو گئی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو بیکار چیز ہے، بے فائدہ چیز ہے، جس کا نہ انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ کوئی اور دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو وہ اس نے ختم ہو جانا ہے. وہ چاگ ہے، اٹھی ہے، ختم ہو گئی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وہ جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے نا اس نے زمین میں ٹھہرنا ہے، اس کے اجر نے بھی ٹھہرنا ہے، اس چیز نے بھی ٹھہرنا ہے. اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، ایک بندہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کوئی کام کر گیا ہے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. لوگوں کو نفع دے گیا ہے، وہ علم سے نفع دے گیا ہے، کتاب لکھ کے نفع دے گیا ہے، کوئی ہینڈ پمپ لگا کے لوگوں کو نفع دے گیا ہے، کوئی مسجد بنا کر کے لوگوں کی بھلائی کر گیا ہے، کوئی کسی اور حوالے سے لوگوں کی بھلائی کر گیا، کوئی نیک کام کی بنیاد ڈال گیا ہے. تو فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اس نے زمین میں باقی رہنا ہے اور اس کے اجر نے بھی زمین کے اندر باقی رہنا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں. ایک بندہ ہے، وہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ علل تللے میں اڑاتا ہے، ادھر گیا یہ کیا، ادھر گیا وہ کیا، خام خواہ کا جو ہے نا چھچورے پن میں لگا. ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے یار اس چوراہے کے اندر نا ایک پانی کا کولر لگوا دوں، اللہ کی مخلوق پیے گی اور دعائیں دے گی. اب ان آیات کو سمجھنے کوئی فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. وہ جو جھاگ تھی وہ اٹھی ایک وقت کے لیے اور ختم ہو گئی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وہ جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں رہ گئی. جو آدمی بھی وہاں سے پانی پیے گا اس بندے کو دعائیں دے گا. اگر وہ دعائیں نہیں بھی دے گا تو اللہ رب العالمین کی ذات اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو لکھ رہی ہوگی. یہ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عہد کے حوالے سے، وعدے کے حوالے سے الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وعدے کے پورا کرنے کے حوالے سے جو ہے اللہ رب العالمین نے سخت جو ہے وہ تلقین فرمائی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدے کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک لهم اللعنہ. اب دیکھیں قرآن مجید میں ہم اس وعدے کو یا کمٹمنٹ کو ایک نارمل سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے کتنے مطلب پہلے پارے سے ہم شروع ہوئے ہیں تو کتنی جگہ پہ بار بار وعدے کی بات ہوئی ہے، صلہ رحمی کی بات ہوئی ہے، ہر جگہ پہ وعدے کی بات ہے، صلہ رحمی کی بات ہے، یہ باتیں آ رہی ہیں تو یہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تو ان کے
دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہاں جو دلوں کا اطمینان ہے یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ یہ سہولیات سے دلی تسکین نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی فل فلج جو ہے وہ زندگی گزارنے سے ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک غریب اور فقیر آدمی بھی ہوتا ہے تو وہ اگر اللہ کے یاد کے اندر ہے تو وہ اطمینان والی زندگی گزار رہا ہوگا۔ یہ بڑا واضح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کا جو اطمینان ہے یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بات کی ہے کہ جو لوگ راہ راست سے ہٹی ہوئی ہیں ان کے لیے عذاب ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، محبوب کریم علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے ان کو اولاد سے بھی نوازا ہے، اور کوئی بھی رسول جو ہے وہ اللہ کی آیات کے بغیر نہیں آیا، اور ہر ایک جو ہے اس کی ایک مقررہ مدت ہے اور وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جسے اللہ چاہتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے چیز، اور جسے اللہ رب العالمین کی ذات تمام بخشتا ہے وہ رہتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام جو ہے آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا گیا آپ کے بارے میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، محبوب کریم علیہ السلام یہ کافر آپ کی رسالت کے انکار کرتے ہیں، آپ فرما دیں کفا باللہ شہیدًا بینی و بینکم، اللہ کی ذات میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ میرا رب جانتا ہے کہ میں اس کی جانب سے رسول ہوں۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ لوگ جو ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 13واں پارہ ہی ہے، اور 13واں پارہ کی سورہ ابراہیم ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید عطا کیا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور اسی طریقے سے کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے یہ روش ٹھیک نہیں ہے، سابقہ قوموں کو دیکھ لو کہ ان کو کس طرح جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینکا گیا ہے۔ پھر وہ جس طرح ان کا بے باک گفتگو تھی ان کو سرزنش کی گئی ہے، قرآن نے جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سخت روش اختیار کی تو قرآن نے بھی ان کے بارے میں لہجے کو سخت کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیاری دعائیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اس صورت کے آخر میں قیامت جو ہے وہ اس کا ذکر ہے کہ قیامت نے قائم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ، یہ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے محبوب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو راہ راست پر لے کر کے آئیں اپنے رب کے اذن سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کر کے اسی طرح بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو، اپنی قوم کو جو ہے وہ ظلمتوں سے، اندھیروں سے اور گمراہی سے نکال کر کے راہ راست پر لے آئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو انہوں نے رسولوں کو دھمکیاں دیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ علاقہ بدر کر دیں گے، ہم آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سختی فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم تر کیف، ایمان اور کلمہ یہ اور اس کی جڑ اور اس کا بیس کتنا مضبوط ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا اللہ کی ذات کلمہ طیبہ کی مثال کیسے دیتی ہے کہ یہ ایک درخت کی مانند ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، اور اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں اس کا اندازہ اگر آپ نے کرنا ہے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھئے کیا کچھ ظلم نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن یہ کلمے سے میں نہیں پھروں گا۔ حضرت ابو دجانہ ہے، حضرت خبیب بن عدی، حضرت خبیب بن عدی کے اوپر کتنے ظلم نہیں ہوئے، کتنے ظلم، آپ کو سولی پہ لٹکا گیا، آپ بیچارے قابو آ گئے تھے ایک اکیلے، آپ کو سولی پہ لٹکایا گیا اور آپ کے جو اعضاء ہیں نا وہ ایک ایک کر کے، ایسا نہیں ہے، یعنی اعلان ہوا
کہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام جو ہے وہ قابو میں آ گیا، اور جس نے بدلہ لینا آ جاؤ۔ کوئی نیزہ لے کے آیا ہے، کوئی تیر لے کے آیا، کوئی تلوار لے کے آیا، کوئی کیا لے کے آیا، ایک ایک عضو کو کاٹا گیا، ایک ایک عضو کو کاٹا گیا۔ لیکن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی وفاداری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے تبدیل کر جاؤں؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کی جان دی ہوئی ہے، اس کے ہم سپرد کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش ایک ایک عضو کاٹا گیا۔ پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پیارے چچا، جن کے اوپر نبی کریم علیہ السلام بڑے روئے، حضور نبی پاک علیہ السلام بڑے روئے جب آپ کے چچا اس دنیا سے گئے۔ چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، باپ تو بڑے جو ہے نا جی وہ نبی کریم علیہ السلام کے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو اتنے نبی کریم علیہ السلام روئے، تو حضرت سیدنا امیر حمزہ اپنا کلیجہ اس دین کو دے کر کے گئے، حضرت خبیب بن عدی جان دے کر کے گئے، حضرت بلال حبشی ظلم سہ کر کے گئے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی فرع آسمانوں تک ہے، اس کی فرع یعنی اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ آج بھی جب آپ جو تذکرہ کرتے ہیں تو یہ جو آج آپ تذکرہ اسلام کا کرتے ہیں تو یہ آپ کی آوازیں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے عرش کو چھوتی ہیں جا کر کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے یہ کوئی یا آپ کے دل سے نکلنے والی آئیں؟ دو باتیں میں آج حدیث میں پڑھ رہا تھا، مفہوم میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ دو جو ہے نا قطرے، ان کی بڑی قیمت ہے، اور دو جو نشان ہیں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ وہ قطرے کون کون سے ہیں؟ ایک وہ قطرے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے اللہ کی یاد میں نکلتے ہیں، ان کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ ایک وہ قطرے جو آپ کو کہیں میدان جہاد میں چوٹ لگی ہے اور آپ کے خون کے قطرے زمین پہ پڑے ہیں، ان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ دو نشان کون کون سے ہیں؟ ایک وہ نشان کہ جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے اور وہ آپ کے ماتھے پہ یا آپ کے پاؤں پہ نشان اس سجدے کے پڑ گئے ہیں، وہ نشان اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے ہیں۔ اور ایک وہ نشان کہ آپ میدان جنگ میں تھے کہیں اور آپ کو کوئی زخم لگا اور اس کا نشان باقی رہ گیا، یہ نشان بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے ہیں۔ تو یہ دین اسلام ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کلمہ خبیثہ ہے، یعنی جو نجاست ہے، جو کفر ہے، جو شرک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دنیا میں بھی اس پہ ثابت قدم رکھے گا، آخرت میں بھی اس پہ ثابت قدم رکھے گا۔ یہ انعام ہے میرے رب کا، جو ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا رہا۔ یار کمزوریاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ توحید کے اوپر ڈٹا رہا، رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے میں اس کو دنیا میں بھی اس کلمے پہ ثابت قدم رکھوں گا، آخرت میں بھی ثابت قدم رکھوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث، حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے اور آپ کے صحابہ جب ایک میت کو دفن کر کے پیچھے ہٹے تو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، وقف علیہ فقال استغفروا لاخیکم ثم صلوا له التثبیت فانه الان يسأل۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو، حضور کھڑے ہو گئے اور وقف علیہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تدفین کر چکے تو پیچھے فوراً نہیں بھاگنا چاہیے کہ بس پہنچیں اور گھر پہنچیں، گھر بیٹھنے کا بہت وقت ہے۔ وقف علیہ، نبی کریم علیہ السلام رکے اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ کو کہا اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ بخشش مانگو، اس لیے کہ اس سے ابھی جو ہے اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جو ہے وہ کلمے کے اوپر جو ہے ثابت قدم رکھیں، اس لیے کہ ابھی اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور حدیث ضمناً آئی گئی ہے بات، نبی کریم علیہ السلام جو ہے آپ قبر کے اوپر پانی چھڑکتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے۔ قبر بنا کے نا، ڈھیری بنا کے اس کے اوپر حضور پانی چھڑکتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور اس سنت کا مقصد کیا ہے؟ الہ العالمین
ہم تو اس قبر کو اوپر سے ٹھنڈا کرنے کے اوپر قادر ہیں، الہ العالمین اس قبر کو اندر سے جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا تیرا ہی کام ہے، الہ العالمین تو اس کو مہربانی فرما، تو اس کو اندر سے ٹھنڈا فرما دے۔ یہ اس کے اندر ایک فلسفہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان جو ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار میں لانا چاہو تو نہیں لا سکتے ہو۔ پھر ارشاد وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یہ انسان بڑا ظالم بھی ہے اور بڑا ناشکرہ بھی ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ بڑا ظالم ہے، یہ ظلم کے اوپر آتا ہے تو یہ جو ہے یہ حدیں عبور کر جاتا ہے اور یہ بڑا کافر ہے۔ کافر سے مراد ناشکر ہے۔ کتنی نعمتیں جو ہے وہ حضرت غالباً جو ہے وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اے بندے تو ہے کہ نعمتیں کھا کھا کے تیرے دانت گر گئے لیکن ابھی تک تیرے اندر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی کتنی مہربانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس واقعہ کو بیان کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرے مالک، اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا اور بالکل ویرانے والی وادی کے اندر جو ہے بسا کر کے جا رہا ہوں، لیکن کیا ہے عند بیتک المحرم، ہاں تیرے گھر کے پاس میں ان کو ڈیرا ڈال کے دے کر کے جا رہا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ الہ العالمین یہ نماز قائم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے اولاد کے لیے اچھا ماحول جو ہے وہ مہیا کرنا اور اولاد کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے گھر کی ترغیب دینا، یہ سنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے اور یہ اولاد کی تربیت کا یہی مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں میرے مالک تو جو ہمارے دلوں میں مخفی ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، میرے مالک تیرے سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب تعریف کر رہے ہیں۔ یہ بات میں پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ہے تیسرے پارے میں جب ذریت اور اولاد کی بات آئی تھی تو وہاں بھی میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ وہاں بھی کیا ہے واذکر ربک وسبح بالعشی والابکار، آپ اپنے رب کا ذکر کریں، صبح شام ذکر کریں، اولاد کی نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کے اوپر ذکر کریں۔ یہاں کیا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل و اسحاق سے نوازا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر آپ نے بڑی مشہور دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے میرے رب ہماری دعا کو قبول فرما، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، جملہ مومنین جو قیامت تک آنے والے ہیں الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے۔ اور جن احباب کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ جب اس دعا پہ پہنچیں تو وہ یہ تصور کریں ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اپنے والدین جو ہے ان کا تصور کرتے ہوئے جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے چاہیے کہ الہ العالمین کتنے عظیم لوگ تھے، مجھے پال پوس کر کے جوان کیا اور آج مجھے تیرے گھر کی طرف انہوں نے ہی راغب کیا تھا کہ میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، الہی میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ نماز کے اندر وہ جو ہے وہ دل سے جو اٹھے گی تو اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس کو ضرور قبول فرمائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد، یہ قرآن ایک پیغام ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کو سمجھیں کہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اور اس حقیقت کو خوب لوگ ذہن نشین کر لیں، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سے جو ہے وہ رجوع رکھیں اور اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو باقی رکھیں۔ اس کے بعد سورہ حجر ہے اور 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے وہ جو ہٹ دھرم لوگ ہیں ان کو ان کے انجام سے ڈرایا ہے اور ان کو غور اور فکر کرنے کی اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی آیات ہیں اور یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کی آیات ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں اس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے
اس کے بعد معاش جو ہے اس کی بات کی ہے، وجعلنا لکم فیہا معائش وما لستم برازقین، کہ ہم نے آپ کے لیے معاش کے ذرائع جو ہیں وہ مہیا ہم نے کیے ہیں۔ پھر ہواؤں کی بات ہوئی ہے، بادلوں کی بات ہوئی ہے، بارش کی بات ہوئی ہے، پھر زندگی کی بات ہوئی ہے اور موت کی بات ہوئی ہے کہ یہ زندگی اور موت ہمارے ہی حق میں ہاتھ میں ہے اور ہم یہ زندگی اور موت کے خالق اور مالک ہیں۔ اس کے بعد انسان جو ہے اس کی تخلیق کی بات ہوئی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور جن جو ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پہ انسان کی سرشت اور طبیعت کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، اور آگ جو ہے یہ چونکہ اس کے اندر اٹھان ہے فطری طور پہ، اسی لیے شیطنت کے اندر اور جنات کے اندر جو ہے یہ چیز نہیں ہے، یہ عاجزی اور انکساری یہ انسان کا زیور ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقین کی بات کی ہے کہ جو متقین ہیں وہ جنت کے اندر ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا مختلف انبیاء کے واقعات ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات ہوئی ہے اور حضرت لوط کی جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد اصحاب الایکہ جو ہے، اصحاب الایکہ یہ ایک نئی ٹرم پہلی دفعہ آئی ہے قرآن میں، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، یہ اصحاب الایکہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، یہ مدین والے ہیں، یہ اصحاب الایکہ یہ مدین والے ہیں۔ پیچھے جو ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اس طرح بات ہوئی ہے۔ اب یہاں وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اگرچہ اصحاب الایکہ جو ہے یہ بڑے حد سے تجاوز کرنے والے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ناپ اور تول میں کمی کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کو قرآن نے الگ ذکر کیا، ایک طرف پورے قرآن کو بیان کیا اور دوسری طرف یوں پلڑے میں لا کر کے سورہ فاتحہ کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے محبوب آپ کو وہ 7 آیات دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ریپیٹ ہوتی ہیں۔ فرض ہے الحمد شریف، جو ہے نفل ہے الحمد شریف، وہ سنت ہے الحمد شریف، وطر ہے الحمد شریف، پہلی رکعت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے الحمد شریف جو ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اس کا مطلب یہ ہے یہ بڑی عظیم صورت ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے کئی دفعہ حدیث میں سنا ہوگا، یہ دعا بھی ہے اور یہ دم بھی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک بندے جس کو سانپ نے یا بچھو نے ڈسا تھا اس کو اسی صورت کے ساتھ جو ہے وہ دم کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ جو ہے ان کی باتوں کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے، یہ جو طرح طرح کے اعتراضات جو ہے وہ کرتے ہیں نا، کبھی قرآن پہ کبھی آپ کی ذات پہ، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، پھر نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح کی تلقین کی گئی ہے اور سجدے کی تلقین کی گئی ہے اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ النخل ہے، سورہ النخل جو ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، یہ ایک آیت ہے، اس کے نام سے جو ہے یہ سورہ نخل موسوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کو حکم قریب آ گیا ہے اتنی جلدی نہ کرو، یعنی عذاب طلب کرنے میں اتنی جلدی جو ہے وہ نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی حقیقت تو بڑی کمزور ہے لیکن یہ ویسی فائدہ و خصیم و مبین، یہ بڑا جھگڑالو بھی ہے، بڑا جو ہے یہ باتیں شاتیں کرنے والا ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ اتنی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ ذات ہے جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کھیتیاں کھلیان، یہ زیتون ہے، یہ کھجوریں ہیں، یہ انگور ہیں، یہ ہر قسم کے جو ہے یہ جو پھل اور یہ جو آپ کو اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے وہ آسمان سے نازل کردہ پانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی ذات نے تمہارے لیے جو ہے وہ سمندر کو مسخر کیا اور تم اس کے اندر چلتے بھی ہو، شکار بھی کھیلتے ہو، تم اپنا جو ہے وہ روزی بھی تلاش کرتے ہو۔ پھر ارشاد ہوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، یعنی بخشنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کافروں کا ذکر ہوا ہے اور کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے متقین کا ذکر کیا ہے اور ان کو جنت جو ہے اس کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین کے اندر چلو اور دیکھو کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کا انجام کار کیا ہوا ہے۔
اور پھر ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم سے تنگ آ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی ہے ان کا اجر بہت بڑا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات ان کو بڑے اجر سے نوازے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب بشارت دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، یہ پرانے دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، بشارت سے مراد ان کو خوشخبری دی جاتی ہے بالانثیٰ بیٹی کی، تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، غصے سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ کب جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے ہمارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، تو یہ اسلام ہے اور دین اسلام ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان بچیوں کی وجہ سے آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس کا بیڑا پار کرے گی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو پالا پوسا جوان کیا، جا هو وانا یوم القیامت ہکذا، وہ قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ آئے گا۔ اور میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں، یہ درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی ملا دی ہے کہ اس کو میرا یوں قرب نصیب ہوگا۔ کون؟ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو پالا پوسا جوان کیا۔ اور اگر آپ بیٹیوں کی عزت کو اگر دیکھیں تو محمد الرسول اللہ جن کی چادر کی بات قرآن کرتا ہے وہ چادر بیٹی کے پاؤں میں بچ جاتی ہے۔ جس چادر کی بات قرآن کرتے ہیں وہ چادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چادر جو ہے وہ بیٹی کے پاؤں میں بچ جاتی ہے۔ یہ بیٹی جو ہے اس کا مقام ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ اس قوم کا، اس قبیلے کا اور ان کفار اور مشرکین کا معاملہ یہ الگ تھلگ ہے۔ ان کو پتہ چلتا ہے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، ان کے چہرے سیاہ کالے ہو جاتے ہیں، وہ قدیم اور غصے سے جو ہے وہ بھر جاتے ہیں کہ یہ بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ اور یہ آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات جو ہے وہ مہربانی اور رحمت اس کی حاوی ہے۔ مفہوم بیان کروں آیت کا، اور اس کی رحمت ابھی حاوی ہے۔ اگر اللہ ظلم کی وجہ سے پکڑتا نا تو زمین کے اندر ما ترک علیہ من دابہ، کوئی یہاں پہ جو ہے وہ چلنے والا وہ جانور جو ہے وہ کوئی جاندار نہ رہتا ہے اس زمین کے اوپر اگر اللہ ظلم کی وجہ سے پکڑنے پہ آتا، لیکن اس کی رحمت ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ مہلت دیتا ہے، اور رب کی ذات مہلت دیتی ہے کہ یہ واپس آ جائیں۔ اس کے بعد پانی کی بات ہوئی ہے، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی کی بات ہوئی، پھر دودھ کی بات ہوئی، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ آپ دیکھیں کتنی صفات، ٹھیک ہے نا جی، لبنًا خالصًا، اب تو خالص کا تصور ہی ختم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لبنًا خالصًا سائغًا للشاربین، پینے والوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن دودھ ہو تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے خون کے درمیان سے اور گوبر کے درمیان سے صاف شفاف فلٹر کر کے جو ہے وہ تنوں میں دودھ اتارا ہے، اور وہ پینے والوں کے لیے ایک بہترین مشروب ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد شہد کی بات ہوئی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ہم نے مکھی کو یہ وحی کی ہے، أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، نحل مکھی کو کہتے ہیں، یہ سورت کا نام بھی نحل ہی ہے، تو یہاں پہ اس کی بات آ گئی۔ ہم نے مکھی کو یہ وحی کی ہے، یعنی مکھی کو الہام کیا، وحی کا مطلب یہ ہے الہام کیا، اس کو ہم نے یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ جا کر کے پہاڑوں میں تو اپنا جو ہے وہ چھتا بنا، یا درختوں کے اندر جو ہے اپنا چھتا بنا، گھنے چھپڑوں میں جا کر کے اپنا ڈیرا لگا۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر پھلوں کا رس نچوڑ اور اس سے شہد بنا۔ یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فی شفاء للناس، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پیٹ سے مختلف قسم کی شراب نکلتی ہے، یعنی شہد جو ہے شراب مختلف الوان، اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کس کے اندر؟ شہد کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں جو تدبر اور تفکر کرنے والی قوم ہے اس کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر شہد کی بات کی جائے تو آپ کو میں مختصر بتاؤں کہ یہ جو بازاروں میں لے کر کے پھر رہے ہوتے ہیں یہ خالص کم ہی ہوتا ہے، یہ زیادہ شیرہ ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس سیزن کا جو شہد ہوتا ہے جب گندم کٹ رہی ہوتی ہے، اس شہد کا ٹیسٹ جو ہے یہ قدرے کھاری ہوتا ہے، کیونکہ ہم پولی جس کو کہتے ہیں وہ مکھیاں اس سے بھی جو ہے وہ رس وہ لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسرا جو سیزن آتا ہے جب گندم کاشت ہو رہی ہوتی ہے وہ بہترین شہد ہوتا ہے، اس سیزن کا شہد جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے
طریقے سے یہ جس کو آپ سفیدہ کہتے ہیں، جو بھی انوائرمنٹ ہو جیسی بھی، اس کے اوپر لگا ہوا چھتا وہ بالکل پتلا پانی کی طرح ہوگا اور اس کا کوئی ٹیسٹ اتنا مزے کا نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے یہ دیہاتی جو زندگی ہے اس کے ایک ہم نے جو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کے اندر شفا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارشاد ہوا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، ہم نے رزق کے اندر بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ریس نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کا سر سونے کا ہے، بسم اللہ اللہ اس کو نصیب کرے، میرا پیتل کا ہے مجھے یہی اچھا ہے، میرا لوہے کا ہے مجھے یہی اچھا ہے۔ اللہ نے جو کسی کو نوازا ہے تو بسم اللہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ہم انعام نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے انعام ہو لیکن ممکن ہے آزمائش بھی ہو کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے، میں نے اس کے اوپر مہربانی کی ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم کی بات کیا کہ تم جب ماؤں کے پیٹ سے نکلے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اس نے تمہیں آنکھیں دی، بصارت دی، دل دیا، پھر تمہیں علم دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ساری مہربانیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے میرا رب ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو اس نے ہم سب کے اوپر انعامات و اکرامات کیے ہیں اور ایک صحیح سلامت بدن دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ذہن دیا ہے، رب کی ذات جو ہے ہمیں اس ہستی کا شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔